بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہفتے کی مجلس میں سنائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ عبادت صرف نفلی ہی پڑھنے کا نام نہیں، عبادت صرف نفلی ہی پڑھنے کا نام نہیں، دوستوں کے ساتھ دل جوئی اور ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف نفلیں پڑھنے کا نام نہیں، دوستوں کے ساتھ دل جوئی اور ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی عبادت ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اگر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے تو وقت ضائع ہوگا، اپنے اچھے اور دیندار دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، دل جوئی کریں گے تو وقت ضائع ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، وقت ضائع ہوگا۔ تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بجائے ان کے ساتھ بیٹھنے کے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اتنی دیر نفلی عبادت کر لیں، ذکر کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، وقت قیمتی بن جائے گا۔ تو ہمارے ذہنوں میں جو یہ خیال ہے کہ نفلی ذکر اذکار دیگر نوافل کا اہتمام کرنا ہی عبادت ہے، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جائز محفلوں میں اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دل جوئی کی باتیں کرنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ ہمارا خیال غلط ہے۔ حضرت اپنے اس واعظ میں یہی فرما رہے ہیں کہ عبادت صرف نفلیں پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ دوستوں کے ساتھ دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دل جوئی کی باتیں کرنا، رشتہ دار و عزیز و اقارب کے ساتھ بیٹھ کر دل جوئی کی باتیں کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس میں بھی وہی ثواب ملے گا جو نوافل میں وقت گزارنے پر ثواب مل رہا ہے، بلکہ بعض دفعہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، بعض دفعہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا ثواب دن بھر روزہ رکھنے سے، رات بھر نفلیں پڑھنے سے، صدقہ کرنے سے، دیگر عبادات کے کرنے سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ نے حیرانگی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب تک تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نماز ہی سب سے بڑی عبادت ہے، روزہ ہی سب سے عظیم عبادت ہے، اور صدقہ عظیم عبادت ہے، یا آپ کون سا عمل ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا ثواب رات بھر نوافل پڑھنے سے، دن بھر روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان بھائی اگر آپس میں ناراض ہیں، ان کے پاس جا کر ان کی دل جوئی کی باتیں کر کے ان کو جوڑ دینا، یہ ایسا عمل ہے، اس پر ایسا ثواب ہے کہ روزے اور نوافل اور صدقے اور خیرات میں بھی نہیں ہے۔ کہ دو مسلمان بھائی، جیسے ہوتا ہے رشتہ داروں میں لڑائی ہو گئی، بہن بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، تو اس موقع پر ان کو جوڑنے کی فکر کرنا۔ کوئی یہ کہے کہ کیا ضرورت ہے، مجھے کیا پڑی، میں ان کی دل جوئی کروں، ان کے پاس جاؤں، ان کے ساتھ ان کو ملاؤں، میں تو اپنی مسجد میں جا کے بیٹھوں گا، میں تو مسجد جا رہا ہوں، یا میں تو تسبیحات کر رہا ہوں، لڑتے رہیں۔ تو اس موقع پر اگر ہم دو بھائیوں کو جوڑ رہے ہیں، ان کے آپس کے اختلاف کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا ثواب نفلی عبادت سے بڑھ گیا، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو جوڑنا ہے۔ اسی عمل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع پر آپ کو معلوم چلا کہ فلاں قبیلے کی فلاں قبیلے سے لڑائی ہو گئی ہے، تو آپ کو جب معلوم چلا، آپ نے بلا کسی تاخیر کے، نماز کا وقت بھی قریب تھا، آپ نے اپنی نماز کے لیے کسی اور کو مقرر کیا اور آپ خود تشریف لے گئے ان کی صلح کرانے کے لیے۔ مسجد نبوی شریف کی نماز کو آپ نے چھوڑ دیا کہ ہم نماز کہیں اور جماعت سے پڑھ لیں گے۔ مسجد اور جگہ بھی ہوتی ہیں، مسجد نبوی کی نماز کا ثواب 50,000 ہے، حرم شریف کی نماز کا ثواب 1,00,000 ہے۔ آپ نے 50,000 والی ثواب کو چھوڑا کہ 2 قبیلوں کو جوڑ دیں گے، لڑائی ہوئی ان کو جوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی دل جوئی کرنا، کسی کے ساتھ بیٹھ کر دل لگی کی باتیں کرنا، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر محبت کی باتیں کرنا، والدین کے ساتھ بیٹھ کر ان کی دل جوئی کی باتیں کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یعنی اس عمل کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اتفاق، اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات جو ترتیب دیا ہے وہ اس طرح دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے اللہ نے۔ علیحدگی کی زندگی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ بھئی میں تو اپنی عبادت کروں گا، اپنی نماز پڑھوں گا، مجھے نہیں کسی سے ملنا۔ تو یہ جو خاندانی نظام اللہ تعالیٰ نے تشکیل دیا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ اور والدین کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، تو پھر اس سے رشتے سے چچا، ماموں، خالہ، تایا، یہ سارے رشتے اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جوڑ پسند ہے۔ انفرادیت، علیحدگی پسند نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی دل جوئی تھی، آپ اس دل جوئی کا کتنا خیال کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس ایک رات تو ایک زوجہ کے پاس گزارا کرتے تھے، لیکن فجر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھر جایا کرتے تھے۔ فجر کے بعد اشراق سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تمام ازواج مطہرات کے گھر میں جایا کرتے تھے، جتنی آپ کی بیویاں تھیں، اور یہ پوچھا کرتے رہے رات کیسی گزری، کوئی تکلیف، کسی چیز کی ضرورت ہے، دلجوئی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، اشراق سے فارغ ہو کر یہ عمل کر رہے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر آپ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد پھر آپ تشریف لے جاتے تھے تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں، اور کسی ایک گھر میں آپ عصر کے بعد کے جو عموماً ناشتہ ہوتا ہے وہ بھی کر لیا کرتے، شہد پانی پی لیا۔ شہد پانی عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے عصر کے بعد، جیسے کسی کے گھر میں گئے، کسی نے شہد پانی پیش کر دیا، آپ نے پی لیا۔ تو آپ دیکھیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک نہیں ہیں، کئی ہیں، اور آپ سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے سب کی دل جوئی کر رہے ہیں۔ روزانہ 2 ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور تیسری ملاقات بھی حدیث میں ملتی ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ رات کو جس گھر میں آپ رات گزارا کرتے تھے، مثال ہے آج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رات گزارنی ہے، حجرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حجرے میں تشریف لے جاتے تھے اور تمام ازواج مطہرات کو وہاں بلا لیا کرتے تھے۔ اب جب سب آ جاتی تھیں تو پھر کیا ہوتا تھا، دل لگی ہوتی تھی۔ اسی موقع کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ یہی موقع تھا کہ سب بیٹھے مذاق کر رہے تھے، حضرت عائشہ نے حلوہ لیا، حضرت سودا کے منہ پہ مل دیا۔ حضرت سودا کے مزاحن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا سے کہا تم بھی ملو، تم بھی ملو۔ اس کو کہتے ہیں دل لگی، دل جوئی۔ ہم تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سے کوئی مذاق کر لے تو ہم تو غصہ آ جاتا ہے کہ ہماری یہ عزت ہے گھر میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح آپ سب کی دل لگی اور دل جوئی کیا کرتے تھے۔
یہ تو میں نے ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کی حیات مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دل جوئی کیا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جا رہے تھے, ایک بوڑھی خاتون نے آپ کو راستے میں روکا, آپ رک گئے. بلکہ بوڑھی نہیں, احادیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی دماغی توازن صحیح نہیں تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کچھ بات کہی, کچھ ضرورت کا اظہار کیا. آپ ان کے پاس کھڑے رہے, ان کی بات سنتے رہے جب تک وہ بات سے فارغ نہ ہوئی, جبکہ وہ ذہنی لحاظ سے صحیح نہیں تھی. تو آپ تو ہر ایک کی دل لگی اور دل جوئی کا خیال کیا کرتے تھے. تو حضرت نے اس واعظ میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ عبادت صرف نفلیں پڑھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ دل جوئی کرنا, دوستوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ دل لگی کرنا, ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا, یہ بھی عبادت ہے. مطلب ہمارے یہ بھی عبادت ہے, ان سے باتیں کرنا بھی عبادت ہے. تو معلوم ہی چلا کہ جب ہم گھر جائیں تو اس موقع پر ہماری عبادت ان سے باتیں کرنا ہے. وہاں ہم گھر جا کر اگر ہم تسبیحات کریں گے, یہ منع کیا ہے. ہمارے بزرگان دین اس چیز کو منع کرتے ہیں کہ بھئی گھر جاؤ تو تسبیحات نہ کرو. یعنی مثال ہے ہم گھر گئے اور تسبیح ہم کاؤنٹر لیا ہوا پڑھ رہے ہیں, منع کرتے ہیں ہمارے بزرگ. اب گھر والوں سے بات کرنا عبادت ہے. دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے عمل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آپ بیٹھے میں دل لگی ہو رہی ہے. جب گھروں کا ماحول اتنا پیارا ہوگا تو کہاں گھروں میں جھگڑے ہوں گے؟ کبھی بھی میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوگا. جب گھروں میں وقت نہیں دیا جاتا تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ ماحول گھروں کا بن جائے تو گھروں کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے. اگلا واعظ ہے حضرت کا, دل کا آپریشن اس واعظ کا نام ہے. فرمایا کہ جس طرح والدین بچے کو کوئی تکلیف ہو تو اس کا آپریشن کرتے ہیں, آپریشن کرواتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ دلوں کا آپریشن کرتے ہیں. جب دلوں میں غفلت بڑھ جاتی ہے, گناہوں کی ظلمت سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں, تو مصیبتوں اور بلاؤں کے زخموں سے دلوں کا خراب مادہ نکالا جاتا ہے اور ان کی اصلاح ہوتی ہے. جیسے خدا نہ کرے کسی کو جسمانی لحاظ سے دل کی بیماری لگ جائے تو دل کا آپریشن ہوتا ہے, دل کے وال بند ہو جائیں یا کوئی بھی تکلیف ہو, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو جسمانی آپریشن جس طرح ہوتا ہے, حضرت فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ دلوں کی جو غفلت اور گناہوں کی جو بیماریاں دل کو لگ جاتی ہیں, جسمانی بیماری نہیں, گناہوں کی بیماریاں, تو مصیبت اور بلاؤں کے زخم سے دلوں کا علاج ہوتا ہے. اور مقصد دونوں آپریشن کا انجام راحت ہے. جسمانی آپریشن بھی کیوں کرایا جاتا ہے کہ آرام مل جائے, دل کو سکون آ جائے, سانس نہ پھولے اور زندگی اچھی گزر جائے. اسی طرح فرما رہے ہیں کہ یہ جو روحانی آپریشن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, اس کا مقصد بھی راحت ہے, یہ بھی راحت ہے. بلکہ حضرت نے فرمایا کہ جسمانی آپریشن کی راحت تو دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ آپریشن کرتے ہیں دل کا, اس کی راحت تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. بعض دفعہ زندگی میں مزاج کے خلاف حالات آتے ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, مشقتیں بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں. ان حالات میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے, عافیت مانگتے رہے, صحت مانگتے رہے, سلامتی مانگتے رہے, اور جو حالات آ رہے ہیں ان سے گزرتا رہے, تو سمجھ لے اللہ کی طرف سے دل کا آپریشن ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ غفلتوں کو دور کرتے ہیں. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے اندر بڑائی, تکبر, دوسروں کو حقیر جاننا, لڑنا جھگڑنا, غصہ, ہر بات بات پہ بڑائی کا اظہار, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا,
لیکن جو ہی اس پر کوئی حال آتا ہے، تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو اس کی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو ساری ہوا نکلتی ہے، ساری بڑائی نکلتی ہے، یہ دل کا آپریشن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا۔ اس کے دل سے اللہ تعالیٰ نے سب نکال دیے۔ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کی ایک واہ واہ اور شہرت اور ان کا روب، ان کا دبدبہ، ان کا جلال، ان کے آگے کسی کو بولنے کی مجال نہیں تھی، ہر ایک ڈرتا تھا ان سے، خوف کھاتا تھا۔ انہوں نے اپنی یعنی شخصیت ایسی بٹھائی ہوئی تھی سب کے دلوں میں کہ ہر ایک ڈرتا تھا، لیکن ایسا ان پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی کہ ان کا سب نکل گیا۔ یعنی ایک صاحب مجھے سنانے لگے کہ میری جوانی میں میں بہت بڑا کراٹے ماسٹر تھا، پتہ نہیں کون سی بیلٹ ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، آخری کوئی بیلٹ میں نے کوئی بہت بڑا مقابلہ جیتا تھا، اور میرا سینہ میرے ناک کے مقابلے میں آتا تھا۔ اپنا بتا رہے ہیں کہ ایسا میرا سینہ تھا، اور کہتے ہیں وہ ناک کے برابر آتا تھا، اتنا نکلا ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں اپنی خود داستان سناتے ہیں، طاقت کا یہ حال تھا کہ میں اس ہاتھ سے بلاک پہ مارتا تھا زور سے، 2 حصے ہو جاتے تھے، ایسی طاقت نہیں۔ یعنی ایک دفعہ بہت بڑا کوئی کراٹوں میں ماسٹر آیا کہیں اور سے، کسی اور شہر سے، میرا اس سے مقابلہ ہوا، میں نے اس کو چیت کر دیا یعنی میں حاوی آ گیا۔ کہہ رہا اس کے بعد سے میرے اندر نا بڑائی آئی، تکبر۔ میں چلتا تھا تو لوگ مجھے دیکھ کے حیرت کی نگاہوں سے، دیکھو اس کیسے۔ میرا ایک روب بیٹھ گیا تھا، اور میرے اندر بڑائی تھی، یہاں تک کہ آستینیں تھیں، میں دکھاتا تھا طاقت۔ کہنے لگے سینہ تان کے چلا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سے قریب کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے۔ بہرحال ان کی عزت اور روب بہت تھا کہ یہ جا رہا ہے۔ اس زمانے میں تو ہاتھوں سے لڑائی ہوتی تھی، پسٹلیں تو ہوتی بھی نہیں تھی، یہ تو خنجر ہوتے تھے۔ تو کہنے لگے ایسے ہی دفعہ بیٹھا ہوا تھا، بڑائی آ گئی تھی دل میں کہ میں کچھ ہوں۔ کہہ رہے ہیں یہاں پہ گیس پھنس گئی، ناف کی طرف گیس پھنسی۔ کہہ رہے میں یوں جھک گیا، سارا میرا تکبر نکل گیا۔ کہہ رہے مجھے یوں اٹھا کر لے کر گئے، میری کمر ایسی تھی، میں یوں سینہ تان کے چلتا تھا، اپنے خود سنا رہے تھے۔ کہہ رہے ساری میری ہوا نکل گئی۔ ایک اتنی سی معمولی سی جسم میں گیس پھنسی تھی، جیسے گیس جسم میں گھومتی ہے نا بدہضمی کی وجہ سے، تو وہ کبھی سر میں بھی آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کی دل کی طرف آ جاتی ہے، یہ بدہضمی سے ہوتا ہے، سب کو ہے۔ ان کی گیس ناف کی طرف پھنسی تھی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، میں یوں ایسا پڑا ہوا تھا، تکلیف سے تڑپ رہا تھا، سارا جنون غرور نکل گیا تھا۔ یعنی اس کے بعد وہ خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی سی گیس پھنسا کر بتایا تھا کہ جو تو اکڑ کے چلتا ہے نا، سب تیری اکڑ نکل گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں دل کا آپریشن۔ یہ دل میں جو بڑائی آتی ہے اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسے نکالتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، گزشتہ ہفتے کی مجلس میں بھی یہی موضوع تھا کہ حالات کبھی مانگنے نہیں، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، اور حالات آ جائیں اور ان حالات پر رجوع اللہ کی توفیق مل جائے، تو یہ حالات سمجھ لیں دل کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے بڑائی نکالنے۔ اور اگر خدا نہ کرے حالات اور مصیبت پریشانی میں رجوع اللہ کی توفیق نہیں مل رہی، یعنی اللہ سے نہیں مانگ رہے، اور دور ہو گئے مسجد سے، اور نمازیں چھوڑ دیں، مصیبت آئی اور اللہ سے دور ہو گئے، تو سمجھ لیں یہ حالات مصیبت ہیں، یہ حالات اللہ تعالیٰ کی ذریعے رحمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ یہ مصیبت ہے۔ اس لیے اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، اور اس میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگنے کا موقع مل جائے، تو سمجھ لیں یہ پریشانی میری رحمت ہے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے آئی ہے۔ لیکن بار بار عرض کرتا ہوں کہ کبھی پریشانی اپنے منہ سے نہیں مانگنی چاہیے، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ پر کوئی پریشانی آئے گی تو میں دعائیں کروں گا، مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو میں روؤں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں بھائی۔ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ سے ہم ہمیشہ عافیت مانگیں گے کہ اللہ ہم کسی بھی پریشانی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی پریشانی لکھی ہوئی ہے وہ آ گئی، تو اس کے آنے کے بعد
جس قدر زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ظاہر کرنا، اپنی تواضع دکھانا۔ گزشتہ ہفتے کی واعظ میں بات آئی تھی نا کہ آہ آہ کر کے اپنی اللہ تعالیٰ کو بے بسی دکھانا، آہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اللہ آہ مجھ سے، کچھ نا بہادری دکھاتے ہیں برداشت کر کے لیٹے ہوئے، نہیں بھائی، ذرا سا بخار ہو اس میں بھی اپنی آہ آہ اللہ کو سنا دے، بہادری نہ دکھائے بلکہ اپنی کمزوری دکھائے۔ تو یہ حضرت کا واعظ بڑا اہم ہے کہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج ہو رہا ہوتا ہے، یعنی دل کا آپریشن ہو رہا ہے، اور اس آپریشن کا مقصد کیا ہے کہ دل میں جو گناہوں کی ظلمت اور بڑائی اور تکبر تھا وہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو بھیج کر وہ نکال دیا، اور اب ہمارے اندر عاجزی تواضع آ گئی۔ اب ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ناانصافی نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔